بری چیزوں سے بچانے کا ایک میکینزم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انسان کے اندر بنایا ہے وہ حیا ہے۔ حیا اور ایمان دونوں بالکل ایک ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، دے آر ٹوگیدر۔ ایمان کی مور دین 60 برانچز ہیں۔ کسی کے راستے سے کوئی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ حیا پوری کی پوری ہی خیر ہے۔ معاملات کے اندر بھی حیا ہوتی ہے۔ حیا کن کن چیزوں میں آتی ہے؟ حیا کے کتنے لیولز ہوتے ہیں، اس کو جاننا نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کا سب سے زیادہ حق ہے کہ تم اس سے حیا کرو۔ ایسے لوگ جو فحاشی کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ بی اراؤنڈ دا پیپل آف حیا، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو حیادار ہیں تو آپ حیادار رہیں گے۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن غلطی کے بعد گلٹ کا انسان کے دل سے ختم ہو جانا، شرمندگی ختم ہو جانا کہ میں نے اب گناہ کیا تھا، یہ چیز بہت زیادہ خطرناک ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے حیا کی کوئی ضرورت نہیں، اور کلمہ حق بلند کرنے کے لیے حیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اصلی و اسلم علی من بعث رحمتا للعالمین وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نازعات کے اندر کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈر گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ حیا کے اوپر ہے کہ حیا یا موڈیسٹی یا جسے ہم شیم بھی کہتے ہیں، وہ کس حد تک درست ہے اور کتنی کرنی چاہیے، کتنی نہیں کرنی چاہیے، اور حیا کے کیا فائدے ہیں، با حیا انسان بننے کے کیا فوائد ہیں، اور بے حیائی کے کیا نقصانات ہیں، انڈیویجول لیول پر یا معاشرے کی سطح پر کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ جو لفظ ہے حیا ہے اس کا تعارف کروا دوں کہ حیا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر، آسان الفاظ میں یہی ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسا ڈیفنس میکینزم ہونا چاہیے جو کسی بھی آبجیکشنیبل برائی کی کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس کو نہ کرنے کے بارے میں آپ کو کچھ بتائے۔ حیا، اور اسی طرح سے ایک لفظ ہے حیات جسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ عربی کے اندر حیات جو لکھا جاتا ہے وہ گول تائے مربوطہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی، اور حیا بھی اسی طرح کے روٹ ورڈ سے بنا ہے۔ حیا حمزہ کے ساتھ جو ہوتا ہے، جس کے یعنی کہ ہے یہ الف اور آگے حمزہ، جسے ہم شیم کہتے ہیں یا موڈیسٹی کہہ دیتے ہیں۔ تو جیسے حیات جو ہے وہ ہماری ظاہری وجود کو زندگی بخشتا ہے، اسی طرح حیا جو ہے وہ ہمارے اندر ہماری روح کو جو ہے وہ زندگی بخشنے کا کام کرتی ہے۔ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ہم جانیں، اور یہ ایک ایسی کیپیسٹی ہوتی ہے انسان کے اندر، انسان کی روح کے اندر، جو اس کو بچاتی ہے، جو اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے کسی بھی قسم کے یہ جو اسکینڈلسٹک میٹرز ہوتے ہیں یا برائیاں ہوتی ہیں یا جس کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، بری چیزوں سے بچانے کا ایک میکینزم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انسان کے اندر بنایا ہے وہ حیا ہے۔ تو یہ تو کچھ اس کے نام کے حوالے سے تھا۔ اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے ہمارے دین میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں، احادیث میں اس کی کیا اہمیت ہمیں بتائی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع لما شئت، کہ جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ جو چاہے کرے۔ اتنے سخت الفاظ اس حوالے سے استعمال کیے کہ اگر
انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ جو ڈیفنس میکینزم بنایا تھا، جو اس کو برائی کی طرف جانے کے بارے میں سینسٹائز کر رہا تھا کہ نہیں یہ کام کروں یا نہ کروں مجھے شرم آتی ہے، یہ بات بولوں یا نہ بولوں مجھے شرم آتی ہے، یہ کسی کے ساتھ کاروباری معاملات کروں یا نہ کروں مجھے شرم آتی ہے. تو جو شرم والا ایک سسٹم اس کے اندر رکھا تھا، اگر اس کے اندر سے یہ چیز ختم ہو گئی ہے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپنا خود ذمہ دار ہے. تو اسی وجہ سے حیا کے ختم ہو جانے سے بہت ساری برائیاں بھی معاشرے کے اندر جنم لیتی ہیں. ایک بات یہ یاد رکھیں کہ حیا جو ہے وہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے. یعنی کہ ایسے ہی اس ٹاپک کا میں نے انتخاب نہیں کیا، بلکہ میں نے آپ کو اس کی امپورٹنس اس لیے بتانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان الحیاء والایمان قرین جمیعا فاذا رفع احدہما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان دونوں بالکل ایک ساتھ چیزیں ہیں، ایک ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، دے آر ٹوگیدر. ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ختم ہو جائے تو دوسری ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ جس شخص کے اندر حیا کم ہونا شروع ہو گئی ہے تو وہ یہ بھی سمجھ لے کہ میرے اندر ایمان کی بھی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے. جس شخص کے اندر حیا زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بھی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، بلندی کی طرف جا رہا ہے. تو حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. کوئی شخص بے حیا ہو، یعنی کہ حیا کا خیال نہ رکھتا ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں اور ایمان میرا بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی گواہی دی ہے کہ حیا اور ایمان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. ان میں سے ایک چیز چلی جاتی ہے تو پھر دوسری خود بخود چلی جاتی ہے. تو ابھی تک ہم نے حیا کے مطلب کے بارے میں کچھ جانا، اور پھر یہ جانا کہ اس کا ایمان کے ساتھ کچھ تعلق ہے. اور ایک بات یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی مور دین 60 برانچز ہیں. کتنی برانچز ہیں؟ ایمان یعنی کہ فیتھ، یہ جو ہم نے ایمان رکھا ہوتا ہے اور جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایمان والے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا والی جو قرآن کی آیتیں ہیں ہم ان کے امیدوار ہیں. تو ایمان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مور دین 60 برانچز ہیں، یعنی کہ مور دین 60 مینیفیسٹیشن ہیں، یعنی کہ 60 طریقوں سے ہم ایمان کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، جس میں سے انہوں نے ایک فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک جز ہے، ایک شعبہ ہے. یہ جو بات میں نے آپ کو کی یہ میں ذرا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایمان کی مور دین 60 برانچز کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اگر ہم کسی شخص میں دیکھنا چاہتے ہیں تو 60 یا 70، کچھ حدیث میں 77 کا بھی ذکر آیا، کچھ میں 70 کا بھی ذکر آیا کہ ایمان کی اتنی برانچز ہیں، اتنی شاخیں ہیں. یعنی کہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایمان والا ہے تو اس کے اندر کیا یہ 60-70 چیزیں ہیں کہ نہیں، جس میں سب سے ٹاپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاپ والی کا ذکر کیا اور باٹم والی کا ذکر کیا. فرمایا کہ جس میں سب سے ٹاپ پہ یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کہے، یعنی کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی میں نے عبادت نہیں کرنی، کسی کے آگے سر نہیں جھکانا، اپنی پریشانی اور مشکل میں اور کسی سے مدد نہیں مانگنی. مجھے پیدا کرنے والی صرف وہی ذات ہے، میری تکلیفوں کو دور کرنے والی صرف وہی ذات ہے، مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے. اس چیز کا انسان جو ہے وہ اقرار کرے، یہ ایمان ہے. اور پھر فرمایا لاسٹ کیا چیز ہے کہ کسی کے راستے سے کوئی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. اور پھر بیچ کی 70 شاخوں کے سب الگ الگ نہیں بتایا، بلکہ بتایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی کہ حیا بھی انہی میں سے ایک نہ ایک برانچ میں سے ہے. یعنی کہ ٹاپ کا بتایا، اور آخری چیز کیا بتائی کہ کسی کے راستے سے اگر کوئی انسان روڈ پہ چل رہا ہے اور اس کو نظر آئی کوئی چیز کسی کے لیے نقصان دہ ہے، کسی کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، کوئی ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے، تو میں اس پتھر کو ذرا سائڈ پہ کر دوں، دس از اے پارٹ آف ایمان. اس کا مطلب ہے اس شخص کے دل میں ایمان ابھی موجود ہے. اور یہ تو ٹاپ اور باٹم کی باتیں بتانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ انہی برانچز میں سے، انہی 70 یا 60 میں سے ایک برانچ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حیادار ہو، اس کو یہ پتا ہو کہ حیا بھی جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے.
تو ابھی تک ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. حیا کم ہو رہی ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان کا لیول بھی کم یا زیادہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایمان جو ہے انسان کا کم یا زیادہ ہوتا ہے، ہر وقت ایک لیول پہ نہیں رہ سکتا. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ جب ہم آپ کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، تو ہمارا ایمان بالکل اور طرح کا ہوتا ہے. لیکن جب ہم گھر چلے جاتے ہیں، کہیں کاروباری معاملات کرتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں، تو ہمارا ایمان کا لیول چینج ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے. اور آج کی ڈسکشن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حیا کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے، کہ حیا اگر ہمارے اندر بڑھ رہی ہے اور ہمارے اندر یہ سینسٹیوٹی بڑھ رہی ہے برائیوں کے خلاف، حیا کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا، یہ ایک سینسٹیوٹی ہے کسی بھی ایول چیز کے خلاف آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اگر وہ موجود ہے اور وہ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان بڑھا رہا ہے. تو کیا کیا چیزیں ایمان کے اندر آتی ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آنا، یہ بھی ہمارے ایمان کی ایک برانچ ہے. ایک برانچ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے اوپر ایمان لے کے آنا، ملائکہ کے اوپر ایمان لے کے آنا. یہ تو بہت ٹاپ لیول کی باتیں ہیں. پھر جیسے جیسے ہم نیچے، کسی شخص کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ غصے کے اوپر قابو پا لیتا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. پھر اسی طرح کوئی شخص جو ہے اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی محبت ہے، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. کسی شخص کے دل کے اندر جو ہے کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ بھی ایمان کی ایک برانچ ہے. تو ایمان کی بہت ساری برانچیز ہیں جو پھر اسکالرز نے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. لیکن ان میں سے ایک برانچ یہ ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان. اور اگر ہم ایمان کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی برانچز کا بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ ذکر کیا، اس کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ بھی ہے. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ہمارے دل میں ایمان ہے، جی بس کافی ہے، اب نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی بھی برائی ہو رہی ہے اس کو ہونے دو، سب کچھ ہونے دو، ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی باتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہونے دو. ان کی حدیث پہ کوئی عمل نہیں کر رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. مجھے غصہ آتا ہے، میں غصے میں کنٹرول سے باہر ہوں، سب کچھ ہاں میرے دل میں بہت ایمان نہیں. ان چیزوں سے پتہ چل رہا ہے ایمان کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. ہمیں یہ چیزیں ان کی مینیفیسٹیشن کر کے دکھانی ہوگی، پھر اس کا مطلب ہے ہم ایمان والے ہیں. تو یہ تو ایمان کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. اور پھر یہ آپ کو میں نے بتایا کہ حیا جو ہے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے ہمارے ایمان کے ساتھ. ایک اور بہت خوبصورت حدیث مجھے ملی اس حوالے سے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وقار بڑھے، آج کل ہم نوجوان ہیں نا، ہم چاہتے ہیں ہماری پرسنالٹی ایسی ہو کہ لوگ اس کو سراہیں گے، یار یہ بہت ہی اچھا شخص ہے. ہر انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت بنائی ہے کہ وہ یہ سننا چاہتا ہے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی برائی کریں. لوگ چاہتے ہیں ہمارے وقار میں، ہماری ڈگنیٹی میں اضافہ ہو، ہماری زندگی کے اندر سکون آئے، سکینت آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الحیاء وقارا ان من الحیاء سکینہ. اگر تم حیا اختیار کرو گے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ حیا کے اندر کیا ڈیٹیلز آتی ہیں، لیکن صرف ابھی میں لفظ بتا رہا ہوں آپ کو. اگر حیا تمہاری زندگی میں آ جائے تو اس سے وقار اور ڈگنیٹی بھی تمہاری زندگی کے اندر آئے گی. اور اگر بے شک حیا کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کے ساتھ سکینہ بھی ہے، اسی کے ساتھ تمہاری زندگی کے اندر سکون بھی آئے گا. تو حیا زندگی میں سکون کا باعث بھی بنتی ہے اور وقار کا باعث بھی بنتی ہے. تو یہ کچھ باتیں میں نے حیا کی امپورٹنس کے حوالے سے بتائی. اور ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کل کیونکہ نوجوان اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، کرتے ہیں کہ یار یہ تو بہت ہی شائع انسان ہے، یہ تو بہت زیادہ ہی حیا کرنا شروع ہو گیا، یہ تو بہت ہی شرمیلا ہے، شرماتا ہے، اس طرح کی باتیں، یہ تو بہت ہی شرماتا ہے، بہت زیادہ ہی شرماتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الحیاء کلہ خیر، حیا پوری کی پوری ہی خیر ہے، یعنی کہ جتنی بھی اختیار کی جائے خیر ہے. اس کی ایک دلیل بہت ہی خوبصورت حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک واقعہ، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور بیٹھے ان کی مجلس میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ باتیں کی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ باتیں کی. لیکن جب ان کو یہ بتایا گیا کہ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے اپنی تہبت، جو کہ ان کی شن سے، یعنی کہ جو پنڈلی ہے اس سے تھوڑی سی اتر گئی ہوئی تھی، سائڈ پہ ہوئی ہوئی تھی، اس کو صحیح کیا
اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کیں اور وہ پھر چلے گئے. تو صحابہ کرام نے پوچھا، اسپیشلی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ہم جب آئے تو آپ نے یہ نہیں کیا، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنی جو ہے پنڈلیوں کو ڈھانپنے کی کوشش کی. یہ آپ نے ایسا کیوں کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت حیا والے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ اتنے حیادار تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پنڈلیوں کو بھی ان کے سامنے ڈھک رہے ہیں اور ایک یہ حیا کا مظاہرہ کر کے دکھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کریں. تو یہ ساری چیزیں حیا میں آتی ہیں. ایک تو ابھی ہم اس پہ یہ بھی بات کریں گے کہ حیا جو ہے وہ کن کن چیزوں کی حیا ہوتی ہے. کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لباس کی حیا ہوتی ہے. لباس کی حیا بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رکھا کہ لباس کے حوالے سے ہمیں حیا اختیار کرنی چاہیے. ہمیں اپنے سطر کا پتہ ہونا چاہیے، مردوں کا سطر کیا ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کا سطر کیا ہے، جس کے حوالے سے ہم بالکل آج کل بے خبر ہو گئے ہیں. یعنی کہ مرد تو اس حوالے سے بہتر ہی ہیں فی الحال ابھی، یعنی کہ 100 میں سے کوئی 2 مرد ہی ایسے ملتے ہیں کہ کیونکہ ان کا سطر ہی اتنا ہوتا ہے کہ جیسے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ان کا سطر ہوتا ہے، اس کو تو ڈھانکا ہی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ مرد صحیح لباس پہنے. لیکن خواتین تو جن کو عورتیں کہا گیا، عورت کا تو لفظ ہی ایسا ہے کہ عربک ورڈ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ڈھانپی جانے والی چیز. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو ڈھانپا جائے، اس کو کور کیا جائے، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، جس کے لیے اسلام نے جیسے ابائے کا کانسیپٹ ہے، ایک بہت بڑی چادر کا کانسیپٹ دیا کہ اس کے اندر عورت رہے تو وہ ڈھکی رہتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہماری بہنیں جو ہیں وہ کس طرح کے لباس پہنتی ہیں، اور وہ ہماری بہنیں ہمارے ہی گھر سے نکل کے جاتی ہیں، ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. تو لباس میں بھی سطر کا خیال رکھا جائے اور اس چیز کا دیکھا جائے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیوں فرمایا کہ جب تمہاری حیا کم ہوتی چلی جائے گی، جب تمہارے اندر یہ سینسٹیوٹی جو ہے اگینسٹ دس ایول جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی چلی جائے گی، اس کا مطلب تمہارا ایمان بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تمہارا ایمان بھی کم ہو رہا ہے. تو لباس کے حوالے سے تو حیا اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن حیا جو ہے اور بہت سارے چیزوں میں حیا جو ہے وہ عقیدے کی حیا بھی ہوتی ہے. حیا کا مطلب کیا ہے؟ انسان با حیا ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے اندر یہ، جیسے ہم کہتے ہیں یار تجھے حیا نہیں آ رہی تو فلاں کام کر رہے، کہتے ہیں نا لوگ. ٹھیک ہے، عقیدے کی بھی حیا ہوتی ہے کہ انسان جس کو اس کا رب کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، لباس دے رہا ہے، روٹی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، وہ اس کو حیا نہیں آتی. وہ جا کے جب کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دوسروں کے آگے جو ہے سجدے کرنے لگ دیتا ہے اور اپنا جو ہے ماتھا ٹیکنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ عقیدے کی حیا ہے کہ انسان جانے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، میرا عقیدہ درست ہے کہ نہیں، اس میں حیا اختیار کرنا. اعمال کی حیا، ایکشنز کی حیا ہے. ہم کیا سن رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ منہ سے ایسی گالیاں بک رہا ہے، چیزیں بک رہا ہے، اس کے اندر حیا ختم ہو گئی، وہ با حیا انسان نہیں ہے. یہ بے حیا انسان کی ایک نشانی ہوتی ہے. تو حیا صرف اس چیز میں نہیں ہے کہ ہم اپنے لباس کو کے اوپر بہت زیادہ بس صرف لباس ہی شاید حیا میں. ہاں لباس تو ہے ہی بہت امپورٹنٹ چیز، وہ ہماری ظاہریت میں وہ چیز آ رہی ہے. لیکن اعمال کے حوالے سے دیکھیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں کیا کام کرنے کو کہے گئے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے کو گئے. اعمال کے حوالے سے ہم کتنے بے خبر ہو گئے ہیں. جو دل چاہتا ہے ہم وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جو ہمارا نفس کہتا ہے ہم وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا، جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے. تو اعمال میں اس چیز کی حیا انسان اختیار کرے کہ میں نے کیا کام کرنے، کون سے کام سنت میں آئے ہیں، کون سے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ اعمال کی حیا میں سے آتے ہیں. اسی طرح اخلاق کے اندر حیا ہے. ہمارے آپ روڈ میں نکلیں اور بازار کے اندر دیکھیں اور معاملات دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، لوگوں کے اندر اخلاقی حوالے سے حیا ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہمارے مثال دیندار طبقے بھی جو ہے بہت زیادہ جو اس چیز کا خیال رکھ رہا ہے کہ لباس کی حیا کا بہت خیال رکھ رہا ہے، لیکن اخلاق کے حوالے سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کی کیسے جو ہے، اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آئے ہیں یا کوئی بھی ہمیں راہ چلتا مسافر ہے، اس کے ساتھ ہم نے کیا ڈیلنگ کرنی. ہم گاڑی سے اگر ہماری گاڑی کسی کے ٹچ ہو جاتی ہے تو اتنی بڑی گالیاں ہم باہر دے کے دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے اخلاق کے حوالے سے بھی ہمارے اندر حیا ختم ہو گئی ہے. اتنی بیہودہ گالیاں کئی لوگ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. اگر اخلاق کے حوالے سے بھی ہماری حیا کم ہو رہی ہے تو ہمارا ایمان کا لیول کم ہو رہا ہے.
صرف لباس کے حوالے سے ہم بہت غور کر رہے ہیں، لیکن باقی چیزوں میں بھی حیا کو ہم اختیار کریں. اسی طرح سے معاملات کے اندر بھی حیا ہوتی ہے، یعنی کہ ڈیلنگز کے اندر بھی حیا ہے. کسی نے اگر آپ نے کسی سے پیسے لیے ہیں تو آپ کو حیا نہیں آتی کہ آپ وقت کے اوپر اس کے پیسے واپس کریں؟ اگر آپ سے کوئی شخص کوئی چیز آپ کی دکان کے اوپر خریدنے کے لیے آیا ہے تو آپ کو حیا نہیں آتی آپ اس کو جعلی اور 2 نمبر اور گھٹیا چیز دے رہے ہیں؟ آپ کو پیسے پورے پے کر رہے ہیں، آپ کو حیا نہیں آتی کہ آپ جو ہے اس کو ملاوٹ کر کے چیز دے رہے ہیں؟ تو پورا معاشرہ ہی ہمارا جو ہے وہ بے حیائی کی طرف جو ہے وہ نکل گیا ہے. اس میں صرف ایک چیز نہیں آ رہی بلکہ دیکھیں کتنے سارے معاملات آ رہے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے ایمان کا لیول جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ بازاروں میں دیکھیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں، ہمارے معاملات کس حد تک جو ہے وہ بے حیائی کی طرف چلے گئے. تو اس پورے کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ حیا کن کن چیزوں میں آتی ہے، میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں. عقیدے کی حیا ہوتی ہے، اعمال کی حیا ہوتی ہے، اخلاق کی حیا ہوتی ہے، معاملات کی حیا ہوتی ہے، لباس کی حیا ہوتی ہے، اور شاید اور بھی چیزوں کی ہو. یہ تو کچھ پوائنٹس جو ہیں جو مجھے ملے اور میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں. تو لباس کے حوالے سے خاص طور پہ ہم اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ بے حیائی جو ہے لباس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے گناہوں کی جو ہے وہ آگے بڑھنے کا سبب ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور بنتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو لباس ہے یہ ہمارے اوپر نعمت کے طور پہ نازل کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب لباس دیا، اس کو کیا آیت قرآن پاک میں جو ہے قرآن کی آیت آتی ہے، یا بنی آدم خذوا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم تمہارے لیے ہم نے لباس اس لیے بنایا تاکہ تم اپنے شیم ایریاز کو ڈھانک سکو، تاکہ تمہیں ہم عزت دار بنا سکیں، تمہاری عزت میں اضافہ کرنے کا باعث ہو یہ لباس. لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہم لوگ اس لباس کے جیسے خواتین کے اندر ہم دیکھتے ہیں جتنا کم لباس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زیادہ عزت کی نشانی ہے، اور اس سے معاشرے کے اندر کتنا فتنہ پھیل رہا ہے. کتنی لڑکے عموماً مجھے میسج کرتے ہیں فیس بک پہ، میرے ساتھ جو پڑھتے تھے پہلے اسکول میں، اور وہ کہتے ہیں کہ سر ہم بہت پریشان ہیں کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کریں. کہ جو بہنیں ہیں جو سسٹرز ہیں وہ ایسے ڈریسز پہن کے آتی ہیں کالجز یونیورسٹیز میں کہ ہمیں اپنے آپ کو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بچانا. تو ان لوگوں کو اس چیز کی حیا دیکھنا کہ کتنے یہ اسلام نے ان کو کیا عزت دی ہے. ایک میں ٹائمز کے اندر ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جب میں اس ٹاپک کی تیاری کر رہا تھا، تو اس میں ایک برٹش جو جرنلسٹ تھی وہ ہمارے ایشین ایریا میں آئی تھی اور اس نے کچھ ڈاکومنٹری وغیرہ بنانی تھی. تو وہ جب آئی تو اس نے کچھ جیسے ہمارے بازار وغیرہ ہوتے ہیں کچھ ایسے، اس میں اس نے کوئی ڈاکومنٹری بنانی تھی. تو اس نے دیکھا کہ جب میں جا رہی ہوں تو ہر شخص جو ہے نا وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور بہت گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کی ڈریسنگ بھی ایسی تھی اوبیسلی باہر کے جیسے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر کیمرہ وغیرہ اس نے لیا ہوا تھا، سب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے. اس نے کیا کہ اس نے اپنے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ایک اس نے شاپ دیکھی جہاں پہ عبائے بک رہے تھے. یہ ٹائمز کے اندر آرٹیکل آیا تھا پورا، اس نے خود یہ سارا آرٹیکل لکھا تھا پھر اس لڑکی نے، کہ جب میں نے وہاں سے وہ عبایا لیا اور وہ عبایا پہنا، اسی بازار سے میں جب دوبارہ واپسی پہ گزری تو کسی نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ لوگوں نے مجھے عزت اور رسپیکٹ دی اور انہوں نے راستہ خالی کیا میرے لیے کہ یہ کوئی خاتون آ رہی بہت عزت دار. تو اس نے یہ بتایا کہ عبائے سے بہتر پروٹیکشن کسی اور لباس میں عورت کے لیے ہے ہی نہیں. دیکھیں نا کتنی چیزیں اس میں انسان کی ڈھک جاتی ہیں. اگر کوئی خاتون ہے بہت مہنگا لباس نہیں پہن سکتی، ایک تھوڑی غریب خاتون ہے وہ عبائے میں چلی جائے، کسی کو کیا پتا کہ وہ غریب ہے یا امیر ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی ہے کسی کو کیا پتا وہ کون ہے، اس نے منہ دھویا بھی ہوا ہے کہ نہیں دھویا، ایسی آئی ہے کسی کام سے بازار میں نکلی ہے. یعنی کہ اس کو بہت زیادہ اپنے کاسمیٹکس کے بھی خرچے اس کے بچ جاتے ہیں اور لباس کے بہت مہنگے خرچے بچ جاتے ہیں. پلس اس کی ایک ایسی اس کے ساتھ سیفٹی ہو جاتی ہے کہ اس کا جو گھر کا لباس ہے وہ بھی کور ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طریقے بنائے ہیں جب ہم ان کو اختیار کرتے ہیں تو پھر اس سے برکتیں آتی ہیں، اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ہماری سسٹرز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ بھی اپنے ایمان میں اضافہ چاہتی ہیں تو ان کو اپنی اس حیا کا بھی خیال کرنا ہے لباس کے حوالے سے. ایک اور چیز کہ حیا کے کتنے لیولز ہوتے ہیں اس کو جاننا نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ بہت زیادہ ضروری ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے حیا کے 3 لیولز بتائے ہیں، یعنی کہ کس طریقے سے ہم حیا کر سکتے ہیں، جس میں سب سے نچلا لیول یہ ہے کہ آپ حیا کریں لوگوں سے، لوگوں کی وجہ سے حیا کو اختیار کریں کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا یا اگر یہ میں نے کام کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے،
اگر میں گالیاں دیتا ہوا گزر رہا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، یار یہ تو بڑا عزت دار انسان ہے، گالیاں دے کے گزر رہا ہے. اگر میں نے لباس ایسا پہنا ہو تو لوگ کیا کہیں گے. اس وجہ سے وہ اپنے اندر حیا کو اختیار کرتا ہے. تو یہ حیا کا سب سے نچلا لیول ہے. اور آج ہم اگر اس لیول پہ بھی ہم لوگ پورے نہیں ہوتے، ہم تو اس لیول پہ بھی پورے نہیں ہیں کہ ہم، میں بچوں کو ہی دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے سے چھوٹے بچے تھے محلے میں، کسی زمانے میں اگر وہ سگریٹ پی رہے ہوتے تھے اور ہمیں دیکھتے تھے تو وہ تھوڑا سائڈ پہ ہو جاتے تھے کہ یار مامون بھائی آ رہے ہیں، اب ہم سائڈ پہ کھڑے ہو کے سگریٹ پی لیں. لیکن اب یہ وقت آ گیا کہ ان کے اندر یہ حیا ختم ہو گئی ہے کہ مامون بھائی آ رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے بھی پی رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ان کے اندر، میں ابھی آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا کہ ہوتا کہ انسان کے ساتھ ڈی سینسٹائزیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے کہ جب انسان ایک برائی کو کرتا چلا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے لیے ایک عام سی چیز ہو جاتی ہے. تو شیطان یہی کرتا ہے نا، پہلے ایک چیز کو ایک دفعہ کرواتا ہے، دوسری دفعہ کرواتا ہے، تیسری دفعہ، پھر وہ ایک عام سی چیز بن جاتی ہے، پھر انسان کرتا ہی چلا جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ انسان لوگوں کی وجہ سے چھوڑے، لیکن اب تو یہ بھی معاملہ ختم ہو جاتا جا رہا ہے کہ لوگ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے بھی نہیں چھوڑ رہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے ہی نچلا لیول امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بتایا کہ اگر کوئی اپنی حیا کو چیک کرنا چاہتا ہے تو حیا فرام پیپل جو ہے، لوگوں سے جو حیا ہے، وہ سب سے حیا کا نچلا لیول ہے کہ انسان لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے کوئی بھی برا کام کرنے سے، برا فیل کرنے سے، یا برے معاملات کرنے سے، یا لباس میں بے حیائی کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے. دوسرا لیول یہ ہے کہ انسان حیا کرے اپنے آپ سے، حیا فرام یور اون سیلف، کہ انسان اپنے آپ سے حیا کرے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو یہ پتا ہو کہ اگر یہ میں نے ایک کام کیا تو میں اپنی نظروں میں گندا ہو جاؤں گا، لوگوں کی نظروں میں نہیں. دوسرا لیول یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی نظروں میں گندا ہو جائے، اس کی خود توقیری، یعنی کہ جو خود اپنے آپ کو رسپیکٹ دیتا تھا وہ رسپیکٹ ختم ہو جائے، وہ اپنی نظروں میں ڈس رسپیکٹ ہونا شروع ہو جائے. یا جسے ہم انگلش کے اندر ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں، اس کی سیلف اسٹیم کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، خود توقیری ختم ہونا. جو انسان اپنی نظروں میں گھٹیا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، اس کا کانفیڈنس بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس حوالے سے میری ایک الگ گفتگو ہے کہ اپنا سیلف کانفیڈنس کیسے بڑھائیں. تو ادھر میں نے گفتگو کی تھی کہ آپ کو اپنی نظروں میں اچھا انسان بننا ہوگا، اپنے آپ کو ویلیو دینا ہوگا. آپ اپنی نظر میں ایک برے انسان ہیں کہ یار میں تو یہ گناہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں تو بہت گھٹیا ہوں، میں تو لوگوں کو دھوکے دیتا ہوں، میں تو چوریاں کرتا ہوں، فلاں کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا. ساری باتیں آپ اپنی جانتے ہیں اور اس پہ آپ کو کوئی ریگریٹ نہیں ہے، کوئی گلٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ سے حیا نہیں کرتے. اور یہ چیز کیا کرے گی، یہ آپ کے اندر اس چیز کو ختم کر دے گی کہ آپ اپنے آپ کو عزت دیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھیں. کیونکہ آپ کو ہی پتہ آپ جھوٹے اور فراڈی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو کیسے عزت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک فراڈی انسان کو تو نہیں آپ عزت دے سکتے، بے شک وہ آپ ہوں یا کوئی اور ہو. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول بھی، سیلف کانفیڈنس بھی ختم ہوتا ہے، اور اس سے آپ کی حیا کو بھی دھچکا پہنچتا ہے. تو سیکنڈ لیول آف حیا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے بھی حیا کرے. ٹھیک ہے. اور حیا کے جو سارے میں نے آپ کو چیزیں بتائی تھیں کہ اعمال میں حیا اور اخلاق میں، وہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کے باتیں انڈرسٹینڈ کریں اپنے حوالے سے. اور تیسری حیا، تیسرے لیول کی جو سب سے ٹاپ لیول کی حیا یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ کا سب سے زیادہ حق ہے کہ تم اس سے حیا کرو. اور یہ سب سے ٹاپ لیول کی بات ہے، اس کو آپ بہت غور سے انڈرسٹینڈ کریں کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے شرم نہیں آتی کہ جب میں گھر میں اکیلا ہوں، یا مجھے اکیلے میں موبائل فون ملا ہوا ہے، یا رات کا وقت ہے، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں، تو مجھے اللہ سے حیا نہیں دیکھ رہے لوگوں والی بات بھی ختم ہوگی. سیکنڈ لیول پہ مجھے اپنے آپ سے بھی کوئی حیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو بھی کوئی کچھ نہیں سمجھتا. تیسرے لیول پہ کہ انسان اللہ کی وجہ سے حیا کرے، تو یہ سب سے ٹاپ لیول کا. اس کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، ابھی حدیث جبریل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ احسان کا لیول ہوتا ہے. بہت ٹاپ لیول کے لوگ ہوتے ہیں، محسن لیول کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے ایک تو اسلام لانا ہوتا ہے، پھر ایمان لانا ہوتا ہے، پھر احسان ہوتا ہے. اسلام تو ہے کہ ہم شہادت دے کے اسلام کی باؤنڈری میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر جیسے جیسے ہم نیک اعمال کرتے جاتے ہیں اور اب ایمان کی برانچز کو انڈرسٹینڈ کرتے جاتے ہیں تو ہمارا ایمان، ہم ایمان والے ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم اس لیول پہ آ جاتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، احسان کا لیول جو ہے، کہ جب انسان اللہ سے حیا کرنے لگتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے چیزوں کو چھوڑنے لگتا ہے، تو یہ سب سے ٹاپ لیول کی حیا ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے سوال پوچھے تھے، تو انہوں نے ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو.
اور اگر تمہارے اندر یہ کانسیپٹ نہیں پیدا ہو رہا نا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا کوئی بھی معاملات کر رہا ہوں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر یہ سوچو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا. تو یہ احسان ہوتا ہے کہ انسان کو یہ پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ جو کام میں چھوڑنے لگا ہوں، یہ گالی دینے کا جو عمل جو میں ہر کسی سے کرتا ہوں، یہ میں چھوڑنے لگا ہوں، یہ بے حیائی کا عمل کوئی میں کرتا ہوں، فزیکل بے حیائی کرتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں، اور یہ میں چھوڑ رہا ہوں اللہ کے ڈر سے، تو یہ احسان کا لیول ہوتا ہے. لوگوں کے ڈر سے نہیں کہ کل لوگوں میں میری کیا عزت رہے گی، کل محلے میں میری کیا عزت رہے گی، خاندان میں میری کیا عزت رہے گی، اس وجہ سے نہیں. یہ تو لیسٹ لیول ہے، ہم تو اس پہ پورے نہیں اترے. اور میں ٹاپ لیول آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان اللہ کے ڈر سے کام چھوڑ دے. جب وہ اکیلا تھا، جب کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا، اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اس وقت وہ برائی کو چھوڑتا ہے. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال، کہ اس عورت نے، زلیخا جو بھی اس کا نام بتایا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، اس نے جب ان کے ساتھ بے حیائی کرنا چاہی تو وہ تھے اور صرف وہ عورت تھی، ٹھیک ہے. اور وہ اللہ کے ڈر سے انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے اس عمل سے. اللہ کے ڈر سے بھاگے تھے وہ وہاں سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کہ حیا جو ہے وہ انسان کے وقار کو بھی بڑھاتی ہے، اس کی ڈگنیٹی کو بھی بڑھاتی ہے، اس کو سکون بھی فراہم کرتی ہے. تو یہی ان کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے وقار کو بھی بڑھایا، اور ان کو جہاں پہ بھی رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے سکون سے رکھا. تو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ احسان کا لیول ہم حاصل کریں. ہمارے نوجوان جب برائیوں کو دیکھیں اور کسی بھی قسم کی بے حیائی کو دیکھیں، بے شک وہ اعمال کی بے حیائی ہو، اخلاق کی بے حیائی ہو، یا لباس کی بے حیائی ہو، تو ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور ابھی میں آپ کو انشاءاللہ کچھ ایسی ٹپس بتانے لگا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنی اس سینسٹائزیشن کو بڑھاتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ ہم نے باحیا انسان کیسے بننا ہے اور اپنی حیا کو کیسے برقرار رکھنا ہے. کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حیا ایسا ایسا انسان کے اندر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کا ایمان بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلی تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، شیطان وہ ان کو ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے، تم ان کو کر لو، اور آہستہ آہستہ انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے جانا شروع ہو جاتا ہے. چھوٹی موٹی بے حیائی لگتی ہی نہیں ہے. جیسے بہنیں ہیں، سسٹرز ہیں، ایک بہن ہے جو عبایا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بہن ہے جو دوپٹہ لیتی ہے. ایک جو ہے وہ دوپٹہ نہیں لیتی مثال کے طور پہ، تو اس جو دوپٹہ لیتی ہے وہ ایسا ایسا جب دوپٹے کو چھوڑتی ہے تو اس کو ایک دفعہ فیل ہوتا ہے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ وہ نارمل ہی ہو جاتی ہے، پھر دوپٹے کے بغیر بھی اپنی پینٹ شرٹ کے اندر بازار میں جانا شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ پہلے اس کو کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں دوپٹہ نہیں ہے تو میں کیسے بازار میں نکل سکتی ہوں. اسی طرح ایک بہن اگر عبایا لیتی ہیں تو آہستہ آہستہ ایک دن عبایا کے بغیر گھر سے باہر گئیں، تھوڑے دنوں کے بعد ان کو ایسا ایسا عادت پڑنا شروع ہو جاتی ہے. وہ پھر اب ان کو پہلے تو بالکل عبایا کے بغیر وہ انسیکیور فیل کرتی تھیں، لیکن اب کیا ہوا کہ اب ان کے لیے تھوڑی سی نارمل روٹین ہوئی تھوڑے عرصے کے بعد. اور تو شیطان آہستہ آہستہ انسان کو کیا کرتا ہے، انسان کے اندر یہ چیز کرتا ہے کہ چلو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے نا، یہ کر لو یہ کر لو. تو یہ ڈی سینسٹائزیشن جو ہو رہی ہے ہمارے معاملے میں، یعنی کہ بے حیائی کی طرف جو ہم جا رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، اور ہم آہستہ آہستہ ایک ایک سٹیپ آگے چلتے چلے جا رہے ہیں. ہماری مائیں بہن بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، ہم ایسے پہلے کہ یہ کہہ دیتے ہیں تو بچی ہے کوئی بات نہیں چھوٹی ہے نا، ابھی آہستہ آہستہ ہم نے اس کو ایسی ہم اس کو گرومنگ اس کی کر دیتے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حج کے اندر فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ایسے لوگ جو فحاشی کو پروموٹ کرتے ہیں، ایک تو خود کرتے ہیں پھر آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں شادیوں بیاہوں پہ، دوسرے معاملات میں، گانے چیزیں ایک تو خود انسان کرے پھر آگے پروموٹ کرنے کی کوشش کرے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اللہ دیکھ لیتے ہیں پھر عذاب کب آئے گا؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا. جو حالات فحاشی جس طریقے سے معاشرے کے اندر ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں اور معاشرے میں پھیل رہی ہیں، یعنی کہ ہمیں ڈر ہی نہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں دیکھ لیں گے جب عذاب آئے گا، پرانی قوموں کی طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو کرنے کے کیا کام ہے؟ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہم ایز اے بوائز، اب جو میں آپ کو باتیں بتانے لگا ہوں یہ تو ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں جی بہنیں پردہ کر کے نہیں آتی، جی ہم کیا کریں جی، ہم یونیورسٹیز میں جاتی ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوا ہوتا تو ہماری نظریں ان پہ پڑتی چلی جاتی ہیں. جو بھی لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا چاہتے ہیں، پہلا جملہ میں آپ کو عموماً یہ کہتا ہوں، یہ یاد رکھ لیں کہ یہ کہنا سیکھ جائیں کہ میری غلطی ہے.
میں نے کیا اپنے لیول پہ کرنا تھا جو نہیں کیا وہ تو کر کے آ رہی ہیں. اگر وہ نہیں ڈریسنگ کری صحیح ہے جو کچھ بھی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ بھی کبھی ہدایت پہ آ جائیں. ہو سکتا ہے ایسے ایسے لوگ ہدایت پہ آ جاتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں, جنہوں نے بہت ایسے غلط کام کیے ہوتے ہیں, بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں. ہم نے کیا کیا, ہم اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو انسان یہ دیکھے کہ میرے سے کیا غلطی ہوتی ہے, میں اپنی نظروں کا کیسے استعمال کرتا ہوں, میرے اندر وہ سینسٹیوٹی کیوں ختم ہوگی کہ ہر عورت کو میں گھور کے دیکھ رہا ہوں. پہلے تو میں نظر دے کے فوراً جھکا لیا کرتا تھا, لیکن اب ایسا ایسا یہ اتنا ڈی سینسٹائز میں کیوں ہوتا جا رہا ہوں کہ میں اب تھوڑا سا گھورنا شروع ہو گیا ہوں. اب میں یہ کرنا شروع ہو گیا ہوں کہ اب میں غور سے دیکھنا شروع ہو گیا ہوں, اور زیادہ دیکھنا شروع ہو گیا ہوں. یا میرے سامنے کوئی ایسی ریل آ جاتی ہے, کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے فیس بک کے اوپر کہ پہلے تو میں اس کو اسکپ کر دیتا تھا, اب میں اس کو پورا پڑھنے لگ گیا ہوں, دیکھنے لگ گیا ہوں. جو بھی جس بھی حوالے سے حیا کو آپ دیکھ لیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارے سے کیا غلطی ہو رہی ہے, ہم کس لیول پہ اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں. پھر دوسری چیز, بی اراؤنڈ دا پیپل آف حیا. ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو حیادار ہیں تو آپ حیادار رہیں گے. اگر دیکھیں مین از نون بائی ہز کمپنی ہی کیپس, کہ انسان اس اپنی کمپنی کے ساتھ پہچانا جاتا ہے کہ وہ جس طرح کے لوگوں میں آپ رہیں گے. اگر آپ ایسے دوستوں میں رہتے ہیں جو آپ کو یہ بتا دیں چل بھائی ابھی اتنے بجے فلاں لڑکی نے یہاں سے گزرنا ہے, میں اس لیے ادھر بیٹھا ہوں, تو بھی بیٹھ جائے تھوڑی دیر دونوں دیکھیں گے. اگر آپ کی گیدرنگ ہی اس قسم کی ہے, یا جی ابھی ادھر بیٹھو, یہ یونیورسٹی کا وہ پوائنٹ ہے جدھر سب لڑکیاں گزر کے جاتی ہیں, چھٹی ہوتی ہے. جیسے ہم قائد اعظم یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں یہ پوائنٹ ہے جی, یہاں پہ بیٹھ جو چھٹی سے پہلے, اور ادھر دیکھو. تو اگر آپ کی گیدرنگ ایسی ہے جو آپ کو پرووک کرتی ہے اس طرف, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آہستہ آہستہ آپ گناہوں کی طرف چلے جائیں گے, اور حیا آپ کے اندر سے کم ہوتی چلی جائے گی, اور آہستہ آہستہ ایمان بھی آپ کا کم ہوتا چلا جائے گا. آپ کو ایسے دوستوں میں بیٹھنا ہے جو آپ کو با حیا بنائیں گے, جو آپ کو کہیں گے نہیں بھائی یہ کیا کام تم کر رہے ہو. اگر آپ کوئی بہت بڑا فیل کرنے لگیں اور اپنے ایک دوست کو کال کرتے ہیں کہ یار مجھے فلاں موقع مل گیا, میں یہ غلط کام کرنا چاہ رہا ہوں, یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا, تو وہ آپ کو روکنے والا ہو, وہ آپ کو یہ کہنے والا نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں کر سبھی کرتے ہیں ایسا, تو بھی کر لیں, تو بھی یہ بے حیائی کا عمل کر دے. تو آپ کو اپنے دوستوں کو بہت ان کا اچھا چناؤ کرنا ہوگا, پھر جو ہے آپ بھی حیادار بنیں گے. پھر اس کے بعد ایسے سورسز کو کٹ کرنا ہوگا جو آپ کی لائف میں ٹریگر لے کے آتے ہیں بے حیائی کا. اب تو یہ فیس بک پہ ایک نیا ہی, فیس بک پہ نہیں یوٹیوب پہ جو ریلز چل پڑی ہیں, یہ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنی مرضی کی ویڈیوز کچھ دیکھتے تھے اور اسی طرح کے آپ کے سامنے ٹرینڈز آتے تھے, لیکن اب تو یہ ہو گیا کہ یہ ریلز کی وجہ سے اتنی ایسی ایک دم بے حیا چیزیں ایک دم سامنے آ جاتی ہیں کہ انسان کے لیے بچنا ان چیزوں سے مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کو ایسے سورسز کو کٹ کرنا ہوگا, کم کرنا ہوگا, ختم کرنا ہوگا, جس کے ذریعے سے آپ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پا رہے, کیونکہ نظروں کے ذریعے سے شیطان ہمارے اندر داخل ہوتا ہے اور پھر ہمیں بے حیائی کی طرف لے کے جائے. سب سے پہلا اس کا جو ٹول ہوتا ہے وہ یہ کہ ہماری نظروں کے ذریعے سے ہمارے اندر داخل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ایسا ایسا ہماری سوچوں میں ہمارے وسوسے اور چیزیں پیدا کر کے ہمیں برائی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. تو آپ کو ایسے فیس بک پیجز کو ڈس لائک کرنا ہوگا, ان کو ختم کرنا ہوگا جو آپ کو ایسی چیزیں دکھاتے ہیں. اب تو ایسے ایسے کوئی گھٹیا اور گھناؤنے قسم کے پیجز آ گئے ہیں جو آپ کی زندگی تباہ کر کے رکھتے ہیں, ایسے بھی خطرناک. اور بہت دیندار بچے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی دینی پیجز بھی لائک کیے ہوتے ہیں, ساتھ ایسے بھی پیجز لائک کیے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی ختم کر تباہ کر دیں, آپ لوگوں کو حیا کے حوالے سے سب کچھ ختم کر دیں آپ کے اندر. تو ایسے پیجز کو ڈس لائک کرنا, ختم کرنا, یا ایسوں کے ساتھ جو ہے اپنی لائکنس نہ رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ورنہ کیا ہوگا, آپ کے اندر ایسے ٹریگرز آئیں گے جو آپ کو فحاشی کی طرف لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ نظر کا جو کنٹرول ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی ہمارے اندر سینسٹائزیشن کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لے کے آتا ہے. ایک بات یاد رکھ لیں کہ اگر آپ کے اندر گلٹ ختم ہو رہی ہے گناہوں کے خلاف, آپ کے اندر یہ چیز کم ہو رہی ہے, گناہ کرنے کے بعد دیکھیں گناہ ہر انسان سے ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہم انسان ہیں, غلطی ہو جاتی ہے ہر انسان سے, خاص طور پہ نوجوان ہیں, آپ لوگ بچے ہیں ابھی, کچھ غیر شادی شدہ ہیں, کچھ بہنیں ہیں غیر شادی شدہ ہیں. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے, لیکن غلطی کے بعد گلٹ کا انسان کے دل سے ختم ہو جانا, شرمندگی ختم ہو جانا کہ میں نے اب گناہ کیا تھا, یہ چیز بہت زیادہ خطرناک ہے. اس چیز کو نہ بیٹا مرنے دینا کبھی زندگی میں اپنے اندر سے, کہ گناہ کرنے کے بعد آپ کو شرمندگی ہونا ختم ہو جائے. گناہ آپ دھڑلے سے کر رہے ہو, محلے میں سگریٹ پی رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, جو بھی کچھ کر رہے ہیں, کم از کم شرم ہونی چاہیے کہ یہ اگر میں نے گناہ کر دیا تو جیسے میں نے آپ کو 3 لیولز بتایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, یا میں اپنے آپ کو جج کروں, یا لوگ کیا کہیں گے, ایٹ لیسٹ یہ 3 لیولز تو ہوں اندر. جس دن گلٹ ختم ہوگی آپ کے اندر سے, اس دن ایکچولی آپ لوگ مریں گے.
ایکچوئل موت انسان کی وہ ہوتی ہے انسان کے اندر شرمندگی ختم ہو جائے گناہ کرنے کے بعد. تو اس گلٹ کو، اس سینسٹائزیشن کو جو ہے کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اپنے آپ کو ٹارگیٹس دیا کریں کہ میں نے ایک ہفتہ، ایک مہینہ میں نے اپنی نظر نیچی رکھنی. جیسے رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، اس میں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ یار میرا روزہ ہے، میں نے غلط چیز نہیں دیکھنی، نہیں سننی. اسی طرح سے عام دنوں کے اندر بھی اس ہفتہ 15 دن 20 دن اب میں نے مثال کے طور پر یہ چیزیں جو ہے سائن آف کر دینی ہے، ضرورت کے لیے کھولنی ہے. یا اگر میں مارکیٹ یا بازار میں جا رہا ہوں، میں نے کس حد تک کسی خاتون کا سے نظر بھر کے ایسے نہیں دیکھنا. ہاں غلطی سے نظر پڑ جائے، پہلی نظر جو ہے وہ تو ویسے ہی معاف ہوتی. تو اس طریقے سے آپ اپنی گلٹ کو اور اپنی سینسٹائزیشن کو بڑھائیں گے. آپ دیکھیں گے 10-15 دنوں کے بعد آپ کو کسی اور کو ایسے گھور کے ایسے کر کے دیکھنا، آپ کہیں گے میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے اپنی تھوڑی سی تربیت ایسی کی ہے کہ آپ نے بالکل نظر جھکائی ہے. اس لیول پہ آپ گئے ہیں. تو جب آپ زیادہ غور سے گھور کے دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو آپ کا دل ہی کہے گا کہ یہ تو تم بہت زیادہ کچھ گناہ کا کام کر رہے ہو. لیکن جیسے جیسے آپ ان میں بڑھتے چلے جائیں گے اور شرمندگی کو، گلٹ کو، سینسٹائزیشن کو آپ کم کرتے چلے جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے سے آگے بڑے سے بڑے گناہ بھی آپ کو کچھ نہیں لگ رہے ہوں گے. آپ آگے فخر کے ساتھ اپنے دوستوں میں بتا رہے ہوں گے میں نے یہ کیا جی، میں تو وہ کر کے آیا ہوں، آج تو میں نے فلاں عمل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. آخرکار دوست بھی ایسے ہی ہوں گے. تو ان پوائنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنی نظر کے سائڈ کنٹرولنگ کے ذریعے، ٹھیک ہے، اپنے اندر سینسٹائزیشن لے کے آنی ہے اور اپنی گلٹ کو، اپنی شرمندگی کے احساس کو کبھی مرنے نہیں دینا. یہ چیز آپ کو گناہوں سے روکے گی انشاءاللہ. کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، پھر توبہ کی طرف آ جاتا ہے. جو انسان شرمندہ ہی نہیں ہوتا وہ کیسے توبہ کی طرف آئے گا، وہ اللہ کی طرف کیسے لوٹے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے. اور والدین جو ہیں ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ کس حد تک گناہ کے اندر ہم انوالو ہو رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں کیا کیا چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان سے ہم نے کیسے بچنا ہے. فلاں چیزیں اگر ہم فلاں لوگوں کو دوست رکھیں گے تو وہ کتنے حد تک نقصان دہ ہمارے لیے. کون سے گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، کون سے گناہ بڑے ہوتے ہیں. فادرز کو اپنے بیٹوں کو، مدرز کو اپنی بیٹیوں کو یہ چیز سمجھانی چاہیے کہ کس حد تک جو ہے یہ فحاشی کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ چیز بے حیائی میں آتی ہے، یہ چیز ہمارے سطر کے اندر آتی ہے. ہم لوگ اس چیز کے ساتھ جوڑ دیں، حیا کے ساتھ جوڑ دیں. اگر اپنے بچوں کو ہم نے یہ مسئلہ بتانا ہو کہ بیٹا غسل کیسے کرنا ہے، اس میں ہمیں بہت حیا آتی ہے، یہاں پہ ہم حیا لے کے آ جاتے ہیں. لیکن اس چیز کے اندر حیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے لیے حیا کی کوئی ضرورت نہیں، اور کلمہ حق بلند کرنے کے لیے حیا کی کوئی ضرورت نہیں. اس میں حیا کو سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے کہ جس نے کلمہ حق بلند کرنا اب وہ حیا نہیں کرے گا لوگوں کی کہ لوگ کیا کہیں گے، میرا دل پتہ نہیں مان رہا کہ نہیں. اس وقت وہ پھر اوپنلی بتائے گا کہ اللہ ایک ہے بھائی، اسی کی مانی، آپ لوگ غلط کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے، کلمہ حق کے وقت حیا کو ہم تھوڑا سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں، اس وقت اوپنلی ہم بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر کسی نے علم حاصل کرنا ہے، آپ دیکھیں قرآن میں یہ آیتیں اوپن ہیں. قرآن میں تو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس کا حل یہ. عورتوں کے اتنے جو ہے امپورٹنٹ اور ڈیپ مسئلے اس کے اندر حل ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ علم کا معاملہ. اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو ہم اچھے مسلمان، پاک صاف انسان کیسے بنیں گے؟ اگر ہم غسل کے مسائل نہیں سیکھیں گے، اگر ہم وضو کے صحیح مسائل نہیں سیکھیں گے، ہمیں یہی نہیں پتا ہم پہ غسل کب واجب ہو گیا اور ہم ایسی ہی نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہی نہیں پتا پاکی پلیدی کیا چیز ہوتی ہے، تو ہمارا تو دین خطرے میں پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، ہماری تو طہارت خطرے میں پڑ جائے گی. ادھر حیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر تو ہم شرماتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا غسل کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو صاف کیسے رکھنا ہے، پاک کیسے. تو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے والدین کے لیے. خاص طور پہ اس ویڈیو کے توسط سے میں بتا رہا ہوں کہ اس چیز میں حیا نہ کریں، بلکہ اس چیز میں بچوں کو بتائیں کہ ہمارا دین کیا ہے اور وہ کتنا اوپنلی یہ ساری باتیں ہمیں سکھا رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اوپن چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں تاکہ لوگوں کو صحیح علم پہنچے، صحیح دین لوگوں تک پہنچے اور وہ جو ہے اچھے مسلمان بنے. تو یہ کچھ سلوشنز ہیں جو میرے ذہن میں تھے. ایک اور چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بہت زیادہ انسان جو ہے وہ حاصل کرے. یہ چیز انسان کو باحیا بنے، ہر حوالے سے باحیا بنانے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جیسے نام ہے السمیع ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے. اب جس شخص کے ذہن میں جو اس نام کو انڈرسٹینڈ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر میں ایک کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوں، رات کا وقت ہے، کوئی کمرے میں نہیں ہے، اور میں نے انٹرنیٹ آن کیا ہوا ہے، موبائل فون میرے پاس ہے، تو میں اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے ذریعے سے کیا انسان باحیا انسان بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے سے انسان کے اندر، جیسے وہ تھا نا کہ انسان کے اوپر سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ وہ اللہ سے حیا کرے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے جاتے ہیں، اس سے
ہماری حیا کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا تعارف خاص طور پہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، اور ان کی والدین کو یا جو بھی بڑے بھائی ہیں ان کو وہ ڈیمونسٹریٹ کر کے بتانا چاہیے اپنے بھائیوں کے سامنے یا بچوں کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ایک علیم ہے، اور اگر میں ابھی یہ کام کر دیتا تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ لگ جاتا، اس لیے بیٹا میں نے یہ کام اب نہیں کیا. یعنی کہ ناموں کو انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر دوسروں کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتانے سے ہم حیادار انشاءاللہ بنیں گے. اور حیادار جب ہم بنیں گے تو معاشرہ خود بخود، لوگوں کو کہنا فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ملک برباد ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم کس حد تک اپنے معاملات میں، اپنے اخلاقیات میں اور جناب علیہ اپنی تجارت میں باحیا ہیں، کس لیول پہ ہم ہیں؟ ہم نے بھی تو بے حیائی کے سارے دروازے کھولے ہیں، تو پھر ہم لوگوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اس میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمارے بچوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیطان کے فتنوں سے بچائیں اور با حیا بنائیں، اور ہماری نسلوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقین کے امام بنائیں. کوئی سوال ہو تو بیٹا آپ لوگ کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جی